الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 200 تک، یہ 200 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے، تو اس کے جو مضامین ہیں ان کے اجمالی انداز میں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ جو اس سے پہلی سورت ہے، جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ انہیں حدیث پاک میں الزہراوین کہا گیا ہے، یعنی ان کو ایک جوڑے کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان میں مضامین کی اور موضوعات کی، ارشادات اور احکامات کی کافی مماثلت ہے۔ تو ایک فرق جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ تفصیل سے خطاب جو ہے وہ اہل کتاب میں سے یہود کو ہے، جبکہ سورۃ آل عمران میں نصارہ کو ہے، عیسائیوں کو ہے، لیکن دونوں میں بہرحال اہل کتاب کو عمومی خطاب بھی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 6 آیات میں براہ راست اہل کتاب کا نام لے کے خطاب فرمایا گیا، یا اہل الکتاب کہہ کر۔ 3 آیات میں یا اہل الکتاب اور 3 آیات میں قل یا اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب۔ تو جو عمومی طور پر اس سورہ مبارکہ کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کی مضامین کی ترتیب سے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تقریباً 100 آیات پر مشتمل 99 آیات پہلا حصہ ہے، اور پھر 101 آیات دوسرا حصہ ہے موضوعات کی ترتیب سے۔ اور یہ پہلا حصہ جو ہے یہ پھر اس کے 3 اجزاء ہو سکتے ہیں، 3 حصے ہو سکتے ہیں، کہ پہلے حصے میں سب سے پہلے جو ہیں یہ 32 آیات جو ہیں ان کا زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد ہے۔ تو اس میں بدر کا ذکر ہے، آگے چل کے بھی بدر کا ذکر ہے، اور بہت سی آیات اس کی جو ہیں وہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور احد میں اہل اسلام سے جو ایک تسامح ہو گیا تھا آقا کریم علیہ السلام کی بات سمجھنے میں، تو اس حوالے سے بھی اس کا ذکر بھی ہے، اور پھر جن سے یہ تسامح ہو گیا تھا ان کی خطا کی معاف کرنے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک صفات ہیں، شان اور عظمتیں ہیں، ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حصہ یوں سمجھ لیں، دوسرا جزء پہلے حصے کا، اس میں پھر آیت نمبر 33 سے 64 تک جو ہے یہ وفد نجران، جو عیسائیوں کا وفد 9 ہجری میں آیا تھا، یعنی پہلا حصہ آپ دیکھ لیں کہ وہ 3 ہجری 2 اور 3 ہجری میں اترا ہے، اور یہ حصہ 9 ہجری میں اترا ہے تقریباً، یعنی یہ 6-7 سال اس صورت کا مختلف حصوں کا نزول ہوتا رہا۔ اور پھر اس کا جو پہلے حصے کے تیسرا جزء ہے 65 آیت سے لے کر 99 تک، وہ غزوہ احد سے تھوڑا پہلے، یعنی بدر کے بعد اور احد سے پہلے اترا ہے، اور اس میں بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی اہل ایمان کی اس کا ذکر ہے، جس طرح اس کا ذکر بقرہ میں بھی اشارہ کیا گیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سے چھوٹے گروہ جو ہیں وہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی ذکر ہے کہ 2 گروہوں کی جنگ ہوئی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ جو کافروں کا گروہ تھے تو وہ خود ڈبل 1000 تھے، مسلمان 313 تھے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے مثلیہم یعنی ڈبل سمجھ رہے تھے اپنے دشمن کو، یعنی مسلمانوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی خصوصی مدد سے نوازتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہو گیا مختصراً، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کے بھی 3 اجزاء ہی کر لیں، کہ اس میں آیت نمبر 100 سے لے کر 120 تک جو ہے یہ غزوہ احد کا جو قبل کا زمانہ ہے اسی کا ہے، اسے امت مسلموں کا خطاب ہے، کچھ اصولی ہدایات ہیں بطور مسلم کے اہل کتاب سے ہوشیار رہنے کا حکم جو ہے پوری صورت میں کئی مقامات پر ہے، کہ مسلمانوں کو اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 121 سے 180 تک یہ غزوہ احد کے فوراً بعد کے واقعات ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسی صورتحال پیدا ہوئی منافقین کا ذکر ہے، جو احد کی طرف جاتے ہوئے 300 کے قریب جو مسلمان 1000 جا رہے تھے، تو ان میں سے 300 جو منافقین تھے تو واپس آ گئے، تو اس کی مورال جو ہے مسلمانوں کا ظاہر ہے وہ گرنا چاہیے تھا بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے اللہ نے کرم فرمایا کہ ان کے اس شرارت کی وجہ سے بھی مسلمانوں کا مورال کم نہیں ہوا، بلکہ وہ بڑی بے دردی سے پھر انہیں جہاد فرمایا۔
اور پھر آخر میں 20 آیات جو ہیں تقریباً 181 سے 200 تک وہ ختم کلام ہے، اور اس میں دعائیں ہیں۔ جس طرح سورۃ بقرہ دعاؤں پہ ختم ہوئی ہے، اسی طرح سورۃ آل عمران بھی دعاؤں پہ ختم ہوئی ہے۔ تو دعا جو ہے آپ یوں سمجھ لیجیے پورے قرآن کریم میں نماز، دعا اور انفاق، یہ کچھ ایسے مضامین ہیں جو ہر صورت میں چلتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، چونکہ مومن کی ہر کامیابی اور اس کے تمام جو بند راستے ہیں کھلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ دعا ہے، اللہ کے حضور جھک جانا ہے اور اس سے مانگنا ہے، التجا کرنا ہے۔ اس کے مشمولات میں سے جو سورہ مبارکہ کے اول سے لے کے آخر تک ہے، عقائد کا ذکر ہے، احکام شریعہ بیان کیے گئے ہیں، اور جیسے 2 جنگوں کا ذکر بدر اور احد کا وہ تو ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پر دلائل آسمان و زمین میں جو اس کی نشانیاں ہیں، تخلیق کی جو شاہکار ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حسن تخلیق کا، اس کا ذکر بھی بار بار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بھی کئی انداز میں بیان فرمائی ہے۔ مثلا سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہود کے ذکر میں ہی اور اہل کتاب کے ذکر میں ہی قرآن کریم نے جب انہیں دعوت ایمان دی تو فرمایا کہ اب قیامت تک جو ہے نجات اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور نصرت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی رضا جو ہے وہ ایک ہی راستے میں انسان تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے راستہ اپناؤ، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار آگے چل کے وہ عظیم معاہدہ میثاق جو عالم ارواح میں ہوا، وہ آیت کریمہ بھی اسی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، پھر میرا نبی رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا، اس پر تم سب نے ایمان لانا ہوگا۔ تو سب نے اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے اشارہ ان نبیوں کی امتوں کی طرف ہے کہ جو اس کے بعد پھر گیا اس عہد سے، کہ اس نبی کو اگر کسی نے نہ مانا تو وہ فاسق ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں اہل کتاب کو یہاں اس صورت میں بار بار خطاب فرما رہا ہے تو انہیں یہ فرما رہا ہے کہ یہ آج کا معاہدہ نہیں، حضور علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں یہ معاہدہ تو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء سے عالم ارواح میں لیا گیا ہے، اور جو بھی ان کو نہیں مانے گا وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے بعد آیت کریمہ ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا تو اب وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران، اور ان کو جو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ان کا ذکر فرمایا۔ اپنے اپنے وقت میں، اپنے دور میں تمام انبیاء جو چیز لائے تھے وہ حق تھا اور وہ اسلام ہی تھا، اور چونکہ یہود اور عیسائی دونوں اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس کے بارے میں خصوصاً فرمایا گیا کہ تم تو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم، بلکہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے دین پر تھے، تو قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے دین پر کیسے تھے، وہ تو تم سے پہلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700 سال پہلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1700 سال لگ بھگ جو یعنی اندازہ ہے، اتنے 100 سال جو پہلے تھا وہ تمہارے دین پہ کیسے تھا، تمہیں ان کے دین پر ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دین پر کون ہے، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، چونکہ وہ ان سے پہلے تھے، یہود بھی بعد میں ہیں، نصارہ بھی بعد میں ہیں۔ وہ کون تھے؟ حنیفا مسلما، وہ مسلم تھے، ہر نبی مسلم تھا، وہ بھی مسلم تھے۔ اور اب ان کے قریب کون ہے؟ فرمایا جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں جو حضرت ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا دعویٰ تو ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے حضرت ابراہیم ہمارے طریقے پر تھے، بلکہ کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو یہ بات کوئی ڈھنگ کی بھی ہے، وہ سمجھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ قرآن کا حکم ہے ملت ابیکم ابراہیم، لیکن ایک عام دعویٰ جو غیر مسلم ہو یا اس ایک سیکولر انداز میں بھی اس دعوے کو دیکھا جائے تو بندہ مان سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بعد میں آنے والا کہے کہ پہلا ہمارے دین پر تھا، ہم تو ان کے دین پر ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ہمارے دین پر ہونا تو بے معنی سا لفظ اور دعویٰ ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر جہاں غزوہ احد کا اور ان حالات کا ذکر فرمایا
تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مزاج کو بیان فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے غلاموں کے لیے سراپا محبت بنا دیا اور نرمی بنا دی۔ فاعف عنہم واستغفر لهم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو معاف فرما دیجئے اور میری بارگاہ میں عرض کیجئے کہ میں بھی انہیں معاف فرما دوں۔ یعنی یہ ایک بڑا دلچسپ اور محبت بھرا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے۔ جو تیر انداز آپ کا جو حکم تھا اسے سمجھ نہیں پائے کہ کب اس پہاڑی کو چھوڑنا ہے، وہ جلدی چھوڑ ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لنت لہم، نرم مزاج بنایا ہے اپنی امت کے لیے، لہٰذا آپ مہربانی فرمائیے انہیں معاف کر دیجیے۔ واستغفر لہم، استغفار ہوتا ہے اللہ سے عرض کرنا کہ معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خود بھی معاف کریں اور مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ جو خود اپنے محبوب کو حکم فرما رہا ہے تو پہلے ہی عفا اللہ عنہم کے کلمات، عفا عنہم کے کلمات آ چکے ہیں انہی آیات سے پہلے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی غلاموں کے درمیان ایک واسطے کے طور پر اور حضور کے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ضرور برسے گی۔ وشاورہم فی الامر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو مشورے میں شامل رکھا کریں تاکہ یہ جینا بھی سیکھ جائیں اور یہ حکومت کے گر بھی سیکھ جائیں کہ کس طرح کہ گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو مشورے میں شامل کریں، حالانکہ آپ پر تو اللہ کا حکم اترتا تھا، جو بھی ہوتا ان هو الا وحی یوحی، لیکن کچھ معاملات ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں صراحتاً حکم نہیں اتارا تاکہ حضور کے غلام ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی رائے پیش کرنی ہے، چونکہ جب رائے پیش کرتے تو پھر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اصلاح فرماتے، اگر کوئی ایسا نکتہ ہوتا، یا زیادہ لوگ جب بولتے ہیں تو انہیں بولنا آتا ہے، رائے پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر یعنی یہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی بات کو پیش کریں، تو اس ساری تربیت سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاور کا حکم فرمایا، اور امرہم شورا بینہم، مسلمان جہاں بھی ہوں تو وہ مشورے سے اپنے نظام کو اور اپنے معاملات چلاتے ہیں، وہ ڈکٹیٹر بن کے نہیں ہوتے، کہیں بھی مسلمان چاہے گھر میں ہو یا اسے سیاست یا حکومت کا کچھ حصہ کوئی ذمہ داری مل جائے تو امرہم شورا بینہم، اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ہمیشہ شامل رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور آیت کریمہ بھی اس سے تھوڑا سا آگے ہے، وہ بھی بڑی معروف آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت احسان فرمایا جب ان میں سے رسول مبعوث فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے ایک ایک پل انسان کی زندگی کا اللہ کے احسانات سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے استاد صاحب تھے قبلہ کفایت محی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے اور بڑے عشق والے تھے، وہ فرماتے تھے پتہ نہیں ہم یعنی پڑھے لکھے، ظاہر ہے وہ پڑھے لکھوں میں سے تھے، پرنسپل رہے اور کافی اور ذمہ داریاں ایجوکیشن کی فیلڈ میں، تو فرماتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے بھی پتہ نہیں کتنی لاکھوں اور کروڑوں اللہ کی نعمتیں پہچانے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو ہم پہچان بھی نہیں سکے، تو شکر تو بعد میں شروع ہوتا ہے جب بندہ پہچانے تو ہر پل انسان کو لاکھوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروڑوں اور اربوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول، اپنا محبوب عطا فرمایا، جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارے دلوں کو پاک فرماتا ہے، اور جو تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اس نور سے، ان انوار و تجلیات سے تمہارے سینوں کو منور فرماتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں شروع میں جب خصوصاً اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، چونکہ نصارہ منسوب تھے حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ذات گرامی سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، تو لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت مریم بیٹی تھیں عمران کی، اور ان کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حنہ تھا، تو ان کے والد فوت ہو گئے تھے۔ کفلھا زکریا، قرآن میں ہے کہ حضرت زکریہ جو اصل میں ان کے خالو تھے، یعنی ان کی والدہ اور حضرت زکریہ کی جو گھر والی تھیں یہ دونوں بہنیں تھیں، تو ان کے والد چونکہ فوت ہو گئے تھے تو ان کی کفالت حضرت مریم علیہ السلام کی حضرت زکریہ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، کہ ہم نے تجھے چن لیا اور تمہیں پاک کیا ہے، اور نساء العالمین میں آپ کو فضیلت دی اور آپ کو چنا ہے تمام عورتوں میں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی یعنی عزت والی اور عظمت والی
ہستی ہیں، شخصیت ہیں، قرآن کریم نے ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کے کرامات کا ذکر فرمایا کہ ان پر حضرت زکریا دیکھتے کہ ان پر بے موسم پھل موجود ہوتے، تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جس جگہ حضرت مریم، چونکہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی، قرآن میں ذکر ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہوگا تو اسے میں بیت المقدس کی خدمت پہ لگا دوں گی، تو ان کی بچی پیدا ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ تو بچی ہے، تو اللہ نے فرمایا اسے بھی پیش کر دو، اور ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا کہ اس بیٹی کے برابر، اس لڑکی کے برابر کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا، اس بیٹی کے برابر بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ خدمت میں ہی تھی، یہ کمرہ تھا ان کا بیت المقدس کے ساتھ، اور یہ خدمت فرماتی تھی۔ اور حضرت زکریا نے دیکھا، چونکہ وہ کفیل تھے کہ ان کے جو جگہ جہاں رہتی تھی تو وہاں عجیب و غریب پھل جو ہیں جن کا موسم نہیں ہوتا وہ موجود ہوتے، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے پھر وہیں دعا مانگی، وہ بوڑھے تھے، ان کی جو گھر والی تھیں وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، تو دعا مانگی، اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما۔ ان کا بیٹا نہیں تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، تو ہنالک دعا زکریا، قرآن کہتا ہے وہیں انہوں نے دعا مانگی، یعنی جس جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میووں کا نزول ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اترنے کی جگہ تھی، تو وہ اس قابل تھی کہ وہاں دعا مانگی جائے، اور وہاں دعا کی قبولیت کا جو یقین ہے وہ بھی باقی جگہوں اور مقامات کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے دعا مانگی اور اللہ دعا قبول فرما لی کہ ہم آپ کو بیٹا عطا فرما رہے ہیں جن کا اس میں گرامی ہوگا یحییٰ، نام بھی اللہ نے خود ان کا رکھا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا آگے صورت مریم میں کہ یہ نام بھی حضرت یحییٰ کا پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، پہلی دفعہ اللہ نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں ذکر خیر ہے، تو پھر آگے چل کے چند آیات بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، یعنی بن باپ کے آپ پیدا ہوئے، تو قرآن کہتا ہے اِنَّ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی کوئی نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی، تو حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا، تو ایک نسبت سے حضرت آدم علیہ السلام جیسے قرآن نے انہیں فرمایا۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں ذکر خیر ہے، تو آگے چند آیات جو 9 ہجری میں اتری ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں ان آیات کے بعد پڑھنے کا حکم فرمایا، اگرچہ اتری وہ 6-7 سال بعد تھیں، لیکن پڑھا ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی شان و عظمت کے بعد گیا ہے۔ اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ وہ آیات جو ہیں اس وقت اتری جب آقا کریم علیہ السلام کا مناظرہ ہوتا رہا، علمی گفتگو ہوتی رہی، قرآن کریم کی آیات اترتی رہیں، اور وہ جو الوہیت عیسیٰ کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، آقا کریم علیہ السلام اللہ کے احکام ان تک پہنچاتے رہے، تو اس کے بعد جب وہ نہیں مان رہے تھے تو قرآن نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر اس کے بعد بھی یہ ان دلائل کے بعد میں نہیں مانتے تو انہیں کہو کہ اب مناظرہ نہیں، اب مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور لعنت کا مطلب کہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو عیسائی گروہ آیا ہوا تھا، اپنے اسقف جو نجران کے عیسائی تھے، ان کا جو سربراہ تھا مذہبی اسقف، اس کی سربراہی میں، تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا کریم علیہ السلام تو مباہلہ کے لیے تشریف لے آئے۔ اور آپ کیسے تشریف فرما ہوئے کہ آپ کے ساتھ جو ہیں جو امام واحدی نیشاپوری نے روایت ذکر کی ہے تفسیر الوسیط میں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدن الحسین آخذا بید الحسن وفاطمۃ تمشی خلفہ وعلی خلفہ۔ اس انداز میں حضور تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، وہ چھوٹے تھے، اور حضرت حسن علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے پیچھے چل رہی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس انداز میں حضور جب باہر تشریف لائے تو اس کفر نے جب دیکھا اور مباہلے کا پہلے پیغام پہنچ چکا تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خیال کرنا، مباہلے کے لیے یس مت کر دینا، ہاں مت کرنا، لا تبتہلوا فتہلکوا، مباہلہ مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ عز وجل ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں کہ اے اللہ پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ ان نورانی چہروں کا صدقہ اور ان کی دعا اور عرضی پر پہاڑ کو بھی ہٹا دے، لہٰذا ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ فتبتہلوا، اس لیے ہلاک ہو جاؤ گے، لا تبتہلوا، مباہلہ نہ کرو۔
تو اس واقعے میں جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پہلے شان ظاہر ہو رہی تھی، تو یہاں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے شہزادوں کی، آپ کے جو 7 ہستیاں تھیں، تو ان کی شان ظاہر ہو رہی۔ تو 3 رمضان ویسے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت بھی ہے، تو آج 3 رمضان مبارک کی شب ہے، تو ان کے لیے خصوصاً ان کی بارگاہ میں ہدیہ محبتوں کا پیش کرنا چاہیے، ایصال ثواب کی صورت میں، نیک دعاؤں کی صورت میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ یہاں کے حضرت مریم علیہ السلام کی افضلیت کا ذکر آیا ہے، تو یہ سنن کبریٰ کی حدیث ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں تبیان القرآن میں کئی احادیث ذکر فرمائیں، تو ان میں ایک یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مریم بنت عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے۔ یعنی 4 خواتین کا آپ نے افضل ہونے کا ذکر فرمایا، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چونکہ ایمان پر استقامت عطا فرمائی تھی، تو ان کی یہ شان ہے کہ وہ عورتوں کی جو سردار خواتین ہیں جنت میں ہوں گی، تو ان میں حضرت آسیہ بھی شامل ہے۔ اور برکت کے لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں، اسی نسبت سے انہوں نے فرمایا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم بھی شان والی ہیں ایک نسبت سے کہ ان کا بیٹا نبی ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو 3 نسبتوں سے فضیلت حاصل فرماتے ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، فرمائیں آپ ان کی شہزادی ہیں جو امام اولین و آخری ہیں، اول پہلوں اور پچھلوں کے امام اور نبی ہیں۔ بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، ان کی گھر والی ہیں، ان کا حرم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کارواں سالار عشق، فرماتے ہیں وہ پرکار عشق کے مرکز کی ماں اور کاروان سالار عشق، ان کی والدہ محترمہ آں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکارو کی پشت پازد برسرے تاج و نگیں۔ اور پھر فرماتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، سیرت فرزندہا از امہات، ان شہزادوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ بیٹوں کی تو ساری سیرت اماں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا حسن و حسین کی ہر خوبی میں اماں کی جھلک موجود ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، فرمایا سچائی اور دل کی پاکیزگی یہ اماں کی وراثت سے عطا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مزرع تسلیم رہا حاصل بطول، مادراں رہا اسوہ کامل بطول۔ مزرع تسلیم و رضا کی کھیتی، جس نے اللہ تسلیم کیا ہے مسلم سے ہے، مسلم کیا ہے اللہ کے حضور جھک جانا، اور جھکنا کیا ہے من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، قرآن کہتا ہے جو اللہ کے حضور جھک گیا اور نیک بن گیا۔ اللہ کے حضور جھکنا کیا ہے؟ اللہ کی ہر بات کے سامنے اپنی رضا کو اور مرضی کو قربان کر دینا۔ فرماتے ہیں اگر تسلیم و رضا کا کوئی پیکر ہیں تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ فرماتے ہیں قیامت تک ماؤں کے لیے اسوہ کامل اگر کوئی ہستی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جس طرح سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کعبہ کا ذکر بھی تھا، تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ عیسائیوں کا ذکر ہوا، یہود کا ذکر ہوا، اہل کتاب کا ذکر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو پھر کعبہ کا ذکر ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، تو قرآن کہتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ویسے تو ہم قبلہ اول کہتے ہیں بیت المقدس کو، کیونکہ حضور علیہ السلام 16-17 مہینے مدینہ تشریف لانے کے بعد اپنا چہرہ مبارک ادھر کر کے نماز پڑھتے رہے اس سمت میں، یعنی بیت المقدس کی طرف، تو اس لیے ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ یہ تاریخی لحاظ سے یا کرونالوجیکلی یہ قبلہ اول نہیں،
کرونالوجیکلی قبلہ اول قرآن نے اعلان کر دیا کہ وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، سب سے پہلا گھر جو زمین پہ تعمیر ہوا اللہ کی عبادت کے لیے، کہ آپ اپنے چہرے ادھر کریں اور اللہ کو یاد کریں، یعنی قبلہ کی طرف صرف چہرہ کرنا بھی، جیسے آپ حضرات تشریف فرمائیں تو قبلہ کی طرف چہرہ کرنا از خود ایک عبادت ہے، کہ آپ جب بیٹھیں تو آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف، وضو کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف منہ کرنا مستحب ہے، قرآن پڑھتے وقت بھی، تسبیحات پڑھتے وقت بھی، نماز کے لیے تو شرط ہے، باقی جو اذکار ہیں، نیکی کا جو بھی کام ہو، آپ چپ کر کے بھی بیٹھے ہوں اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، تو کوئی انوار و تجلیات تو ہیں جو پوری دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں اس مرکز سے، جو سب سے پہلا مرکز ہے یہ جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا۔ اور کعبے کی تعمیر کے بعد جو کہ اہل کتاب کا ذکر ہے، انہیں دعوت اسلام ہے، اور اب جیسے پہلے سورۃ بقرہ میں ذکر ہوا کہ اب امامت اور شہادت علی الناس جو تھی وہ اہل کتاب سے اہل ایمان کو عطا ہو گئی ہے، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو امامت جو مسلمانوں کے پاس آئی تو یہاں اس کے 4 پوائنٹ بیان فرما دیے گئے کہ مسلمان اب اس امامت کو اور اس شہادت کو اور اس منصب کو، اس خلافت کو، اللہ تعالیٰ کی نیابت کو کس طرح اٹھائیں گے۔ تو قرآن نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک ہے اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی دل میں ہو تو پھر انسان ہر قسم کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی اصلاح کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ لہٰذا اللہ سے ڈرنا یہ بنیادی نقطہ ہے۔ دوسری چیز واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنا، ولا تفرقوا، اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری وحدانیت پسند ہے، ہمارا اکٹھا ہونا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جماعت پسند ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، تو جماعت سے نہیں نکلنا چاہیے، اکٹھا مل کر رہنا چاہیے۔ الگ الگ جو ہیں گروہ بندیاں اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اب دیکھیے کتنا ڈائریکٹ حکم ہے، اور اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی اور یہاں بھی اہل کتاب کی جو نافرمانیاں تھیں یا ان کی جو نالائکیاں ہیں، ان میں بنیادی چیز اللہ نے بار بار بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو اللہ نے کلام انہیں دیا تھا اس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہاں بھی فرمایا اس کے بعد وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان اہل کتاب کی طرح تم مت ہو جانا کہ جو اللہ کا کلام آنے کے بعد پھر آپس میں جھگڑتے جھگڑتے پوری زندگی انہیں گزاری۔ اور پھر اسی صورت کے شروع میں بھی اس موضوع کو قرآن نے بیان فرمایا کہ اس کتاب کی کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، لہٰذا محکمات کا معنی کلیئر ہے، جو واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بنیادی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام شرعیہ ہیں، انسان کی ذاتی یا اجتماعی زندگی، سیاسی وغیرہ قوانین ہیں، یہ سب واضح آیات ہیں۔ اور کچھ فرمایا وہ ہیں کہ متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فرمایا جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہ آیات، جن کی اللہ نے مطلب واضح نہیں فرمایا، وہ پوری زندگی اسی دلچسپی میں گزار دیتے ہیں۔ وہ تو اہل ایمان کا، اور اہل ایمان میں علماء کے ٹیسٹ کی آزمائش کے لیے وہ آیتیں کہ ظاہر علم والے کا دل تو کرتا ہے کہ اندر جھانکوں، لیکن اللہ نے فرمایا اندر نہیں جھانکنا، بس کل من عند ربنا، ایمان لانا ہے کہ ہم والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ہر بات کا مطلب سمجھنا ضروری نہیں ہے، جو ضروری ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس میں کوئی اشکال و ابہام نہیں رکھا، وہ تو واضح ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور جو میں نے واضح نہیں کیا تو اس میں کوئی حکمت ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، دیگر حروف ہیں، ہا میم ہے، قاف ہا یا عین صاد ہے، ہا میم عین سین قاف ہے، صاد ہے، نون ہے، قاف ہے، یہ الفاظ کیوں فرمائے گئے؟ ان میں حکمتیں ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے، اور وہ ہستی جانتی ہے جن کے قلب اتھر پہ قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ ٹیسٹ ہے، تو ان میں بولنے کا یہی مطلب ہوگا کہ ہم آپس میں جھگڑ پڑیں گے، کیونکہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، میں کوئی کروں گا دوسرا کوئی کرے گا، لہٰذا قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، یہ مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ بھی ہے اور انفرادی فریضہ بھی ہے، انسان اپنے ایریا تک، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے اور وہ اس نے جواب دینا ہے اپنے اپنے ایریے کا، تو اس حد تک جو ہے وہ اپنے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اور پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس کی جو عظیم، جیسے پہلے شہادت علی الناس کا منصب بیان کیا گیا سورۃ بقرہ میں، یہاں کنتم یعنی اتنی بڑی سعادت اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو، تم خیر امت ہو، سب سے بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو خوبی بیان کی گئی وہ یہی تھی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی یعنی مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، گناہوں سے منع کرنے والے۔
اور اس مبارک صورت کی جو اختتام ہے وہ پھر دعاؤں پر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھ کر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اپنی مبارک آنکھیں ملتے ہوئے یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے جب بستر سے اٹھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ صبح پڑھ لینی چاہیے۔ اب تو جو حافظ نہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ موبائل میں قرآن ہو تو یہ 10 آیتیں انسان اٹھتے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ ان میں 5 دفعہ ربنا کا کلمہ ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا انک من تدخل، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ 5 ربنا کے بعد قرآن کہتے ہیں فاستجاب لہم، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو 5 دفعہ دعا میں اللہ کو ربنا کے لفظ سے پکار لیتا ہے تو یہ آیتیں جو ہیں اس پر دلیل ہیں کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق دے اور ہماری دعائیں عرضیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔